بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارے انتہائی سرمایہ اہل حدیث، محقق زمان، طریق اہل حدیث کے ترجمان جناب حضرت مولانا رانا محمد شفیق پسروری صاحب تشریف فرما ہے۔ ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ بے تشریف لائیں اور اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا رانا محمد شفیق پسروری صاحب۔ الحمدللہ الذی کسا اہل الحدیث رضا الشرف والتعظیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل اقلیم وعالی ذکرہم ورفع شانہم فی کل حدیث وقدیم وخصہم من بین حملت الشرع بمزید التشریف والتکریم والصلاة والسلام علی امام اہل الحدیث سید الابرار وآلہ الطیبین الاطہار وصحابتہ المہدیین الاخیار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ اما بعد، اہل الحدیث ہمو اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ فَأَنفَاسُهُمْ صَحَبُوا۔ اہل الحدیث عصابۃ النبویہ، بند کروا دیں۔ اہل الحدیث عصابۃ الحق فازوا بدعوت سید الخلق۔ ما اہل حدیثیم دغارانہ شناسیم، با قول نبی چون و چرانہ شناسیم۔ ما اہل حدیثیم دغارانہ شناسیم، صد شکر کے در مذہب ماہی لاؤ فنیس۔ اہل دل، اہل نظر، اہل خبر، اہل حدیث، کشور وحدانیت کے تاجور اہل حدیث، خضر منزل رہروان صدق و صفا، حاملین سنت خیر البشر اہل حدیث، گمراہی کے ہر دور میں، ظلمت کے ہر عہد میں، ہے باطل کے خلاف سینہ سپر اہل حدیث۔ حضرات، آپ جس کانفرنس میں تشریف فرما ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے ولی کامل حضرت حافظ محمدین صاحب۔ آپ جس ذوق، شوق اور ولولے کے ساتھ یہاں تشریف لاتے، کسی نہ کسی طور پر آپ بھی ان کے حسن اخلاق، حسن کردار اور حسن تبلیغ سے متاثر۔ میں جو یہاں آتا ہوں، میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہوئے یہاں حاضر ہوتا ہوں کہ میں بھی ان کا صدقہ جاریہ۔ آپ کی یہ مسجد، یہاں میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا خطبہ جو ہے جمعے کا، ان کے کہنے پر میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے گفتگو کی تھی۔ یہ 1978 کی بات، اور وہ میرے ساتھ میرے والد گرامی کی وجہ سے جو شفقت کرتے تھے، آج تک میرے لیے وہ سرمایہ حیات۔ ایک یتیم کے ساتھ، دینی مدرسے کے ایک طالب علم کے ساتھ ان کی جو محبت اور شفقت تھی،
میں بھولنا بھی چاہوں تو میں اس کو بھول نہیں سکتا. آپ بھی ان کا صدقہ جاریہ ہے، یہ کانفرنس ان کا صدقہ جاریہ ہے. ان کی اولاد نے، ان کے عزیز و اقارب نے جس طرح اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، یہ در حقیقت ان کے اخلاص کی منہ بولتی تصویر بھی ہے، تفسیر بھی ہے. باتیں بہت ہے کرنے کی، لیکن مجھے جو موضوع تفویض کیا گیا ہے وقت کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند ضروری گزارشات اور ضروری حوالے آپ کے گوش گزار کروں گا. آج سوشل میڈیا پر یہ پراپوگنڈا بڑی تیزی کے ساتھ ہے کہ اہل حدیث 1906 سے پہلے کہیں دکھائی نہیں دیتے. سوشل میڈیا پہ تو لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، علمی بے بذاتی کی وجہ سے کوئی ایسی بات کریں تو سمجھ میں آ جاتی، لیکن بعض پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو باخبر کہنے والے، مثلا ایک بہت بڑا نام ہے صحافت میں سجاد میر صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ 1906 سے پہلے اہل حدیث کہاں تھا. 1906 کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ 1906 میں ایک کانفرنس کے موقع پر بر صغیر کے علماء اہل حدیث نے ایک تنظیم قائم کی تھی جس کا نام تھا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس. 1906 میں تو یہ تنظیم قائم ہوئی تھی، اور اس موقع پر اس اجلاس میں جو لوگ تشریف فرما تھے، کوئی رنگون سے چلا، کوئی بہار کا رہنے والا، کوئی بنگال سے تعلق رکھنے والا، بنارس کے علماء کرام، پنجاب کے علماء کرام، سندھ کے علماء کرام، یہ سارے کے سارے اس کانفرنس میں شریک تھے، اور ان کی شرکت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تنظیم کی بنیاد رکھی گئی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ موجود تھے تو فائدہ اٹھایا گیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ پہلے سے موجود تھے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ اس بر صغیر میں اہل حدیث کو جبر کی چکی میں پیسا جا رہا تھا کہ یہ لوگ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی جماعت مجاہدین کے ساتھ مل کر پہلے سکھوں کے خلاف جہاد کرتے رہے اور اس کے بعد انگریز کے ساتھ جہاد کرتے رہے، اور انگریز نے ان کو بدنام کرنے کے لیے، ان کو دشنام دیتے ہوئے ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ایک بہت بڑا انگریز مورخ W ہنٹر، ولیم ولسن ہنٹر جس کا نام تھا، اس نے ایک کتاب لکھی آور انڈین مسلمانز، بعد میں اس کا ترجمہ بھی شائع ہوا ہمارے ہندوستانی مسلمان. اس میں اس نے لکھا کہ ہم نے مجاہدوں کو جو ہمارے خلاف جہاد کر رہے تھے اور جو اپنے آپ کو زہر کا ٹیکا لگوانا تو گوارا کر سکتے تھے لیکن انگریز کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتے تھے، ہم نے ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کو وہابی کہنا شروع کر دیا. اصل میں وہابی تحریک جس کو کہہ کر بدنام کیا گیا وہ حجاز مقدس کے عظیم سپوت حضرت شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک تھی.
عبد الوہاب ان کے والد کا نام تھا، اگر ان کی طرف منسوب کر کے تحریک کو بدنام تو محمدی کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات میں عرض کروں، بر صغیر کے اہل حدیث کا ان کے تحریک کے ساتھ توحید اور کتاب و سنت کے حوالے سے تو تعلق تھا، لیکن کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کر کے بدنام کیا جاتا، بلکہ یہ بات تاریخ کا حصہ ہے کہ خود شیخ محمد بن عبد الوہاب پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم کے شاگرد تھے۔ اس وقت پاکستان نہیں تھا، لیکن جس شیخ کے وہ شاگرد تھے، جس عالم دین کے، وہ سندھ سے تعلق رکھتے تھے جو آج پاکستان کا حصہ ہے۔ علامہ محمد حیات سندھی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، ان کے شاگرد تھے محمد بن عبد الوہاب۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے جو کسی اور طرف چلا جائے۔ ولیم ولسن ہنٹر نے لکھا کہ ہم نے بدنام کرنے کے لیے وہابی کا لقب دے کر مسلمانوں کی نظروں سے اور بر صغیر کے رہنے والوں کی نظروں سے اس کو گرانے کی کوشش کی۔ چنانچہ وہابی کہہ کر بدنام کرتے ہوئے مولویوں سے کتابیں لکھوائی گئی، پیروں کے ذریعے سے اس بات کو فروغ دیا گیا، اور جن لوگوں نے یہ کتابیں لکھی، مثلاً ایک کتاب ہے جامع الشواہد باخراج الوہابیین عن المساجد، کہ ان لوگوں کو مسجدوں میں داخل نہ ہونے دیا جائے، اور اگر مسجدوں میں آ جائے تو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ جن لوگوں نے ایسی کتابیں لکھی، وہابیوں کو بدنام کیا، ان کو وظیفے دیے گئے، ان کو جاگیریں دی۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جے عصمت کی کتاب ماڈرن ہسٹری ان اسلام، اور دوسری اس کی کتاب ہے اسلامک ہسٹری ان انڈیا، اور یہی بات ڈاکٹر ایوب قادری اپنی کتاب تحریک آزادی 1857 کے اندر لکھتے ہیں کہ مولویوں نے، پیروں نے وہابیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اور یہاں ضمن نے ایک بات عرض کر دی، اگر ہمیں منسوب کر کے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کی طرف وہابی کہا جاتا ہے تو ہم وہابی نہیں۔ اور یہی بات مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث میں لکھی۔ اور اگر اس وجہ سے ہمیں وہابی کہا جاتا ہے کہ ہم اس وہاب سے تعلق رکھتے تو ہم وہابی ہیں، اور یہ وہ تعلق ہے جس کی طرف پیر سید نصیر الدین گولروی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ہے وہاب، اور جو اس کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا بڑا وہ وہابی ہوگا۔ اور اس لیے ہمارے علماء نے کہا تھا اس وقت بھی کہ وہابی کا معنی ہے رحمان والا، کچھ اور ہی سمجھتا ہے شیطان والا۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا جو میرے موضوع ہے کہ 1906 سے پہلے بھی اہل حدیث موجود تھے۔ وہ عظیم شخصیت جس نے باقاعدہ عدالت میں رٹ دائر کی کہ ہم وہابی نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہمیں اہل حدیث کہا جائے، حضرت مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ۔ وہ حضرت میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد، اور ان کا رسالہ اشاعت السنہ 1879 میں شروع ہوا تھا 1913 تک، 1906 سے بہت پہلے۔ اور ڈاکٹر ایوب قادری نے لکھا ہے اپنی کتاب تحریک آزادی 1857 میں، ایوب قادری کہ اپنوں اور غیروں کے رویے اور سلوک سے ناراض ہوتے ہوئے اہل حدیث نے یہ کہنا شروع کر دیا وہابی ہم نہیں ہیں، ہمیں ہمارے نام اہل حدیث سے مشتہر کیا جائے۔ تو اس کا مطلب پہلے کچھ لوگ تھے
جن کو کچھ اور کہا جاتا تھا، وہابی کہا جاتا تھا، 1906 سے پہلے موجود تھے تو تبھی ان کو وہابی کہا جاتا تھا۔ دو تحریکیں چلی ہیں یہاں اس بر صغیر کے اندر، ایک خالصتاً مسلمانوں کی جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی تھی، اور اس کو تحریک مجاہدین کہا جاتا تھا۔ بالا کوٹ کے اندر جب یہ لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد یہ تحریک ذرا مدم پڑ گئی۔ دوسری تحریک انگریز کے خلاف اٹھی تھی جس کو 1857 کی تحریک کہا جاتا ہے۔ جس کا سپہ سالار مسلمان تھا لیکن اس میں ہندو اور سکھ بھی شامل تھا۔ اس حوالے سے ایچ ایل گیبلٹ ایک انگریز ہے، اس کی کتاب ہے دا ٹرائل آف بہادر شاہ، یعنی بہادر شاہ کا مقدمہ، اس کا ترجمہ اردو میں ہو کر بہادر شاہ، مقدمہ بہادر شاہ کے نام سے لاہور کے اردو بازار میں الفیصل جو مکتبہ ہے اس نے شائع کیا ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ تحریک آزادی کا فتویٰ جن لوگوں نے دیا وہ مولوی سرفراز علی تھے، میاں نذیر حسین دہلوی تھے۔ کون تھے میاں نذیر حسین دہلوی؟ بر صغیر کے اندر اور بر صغیر سے باہر جن کے ہزاروں علماء کرام شاگرد، پاکستان بنانے والے مصور پاکستان علامہ محمد اقبال، یہ 1876 میں پیدا ہوتے اور ان کے شاگرد مسجد اول اہل حدیث اقبال روڈ کے مولانا غلام حسن بہت بڑے شیخ الحدیث تھے۔ بچپن کے اندر وہ حضرت علامہ محمد اقبال اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کے استاد تھے، اور یہیں سے علامہ میر حسن ان کو لے کر گئے تھے اسکول اور کالج کی تعلیم کے لیے، اور دونوں اہل حدیث تھے۔ ایک اجمیر کا ایک آدمی تھا جس کو بابا رتن ہندی کہا جاتا تھا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے رسول پاک کی زیارت کی ہے اور مجھے آپ نے یہ دعا دی تھی کہ 700 سال تک تم زندہ رہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ صحابی ہے، بابا رتن ہندی صحابی۔ شاہ جہاں کے دور کے اندر ایک لغت کی کتاب لکھی گئی جو عبد الرشید بن عبد الغفور الحسنی نے لکھی، کتاب کا نام تھا منتخب اللغات شاہ جہانی۔ اس میں بابا رتن ہندی کی بات آئی تو اس میں لکھا ہے کہ بعض علماء گفتن کہ از اصحاب رسول ولے اہل حدیث انکار بھی فرموتن، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ بابا رتن ہندی صحابی تھا لیکن اہل حدیث اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب بر صغیر میں اہل حدیث موجود تھے تو وہی لوگ انکار کر رہے تھے۔ شاہ جہاں کے دور کے اندر سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی، جو ہم مکتب تھے سید احمد مجدد الافسانی کے، دونوں کے دونوں شاگرد تھے سیالکوٹ کے ملا افضل سیالکوٹی کے، ملا کمال سیالکوٹی کے شاگرد تھے۔ ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو 11ویں والے پیر کہلاتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے بنیت الطالبین، اس کا ترجمہ فارسی میں کیا ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے، علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی۔ اور یہ علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی اتنے بڑے عالم تھے کہ شاہ جہاں نے 2 بار انہیں چاندی میں تول کے وہ چاندی ان کو ہدیہ کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک فقرہ لکھتے ہیں کہ علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل الاصل، اور اس کا ترجمہ کیا ہے ملا عبد الحکیم سیالکوٹی نے۔ پس نشان بدعتیاں را کہ عیب کردن در اہل حدیث، کہ بدعتیوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو گالی دیتے ہیں۔
اس کا مطلب ہے کہ علامہ عبد الحکیم نے جو بات کی ہے اہل حدیث کی، اہل حدیث موجود تھے۔ ایک کتاب لکھی ایک صوفی نے شاہ جہاں کے دور کے اندر، فارسی میں کتاب لکھی، اس وقت فارسی زبان تھی، اردو زبان اس وقت موجود نہیں تھی، فارسی تھی، سرکاری زبان بھی فارسی تھی، حتیٰ کہ رنجیت سنگھ جو سکھ حکمران ہوا ہے اس کی سرکاری زبان بھی فارسی تھی، انگریز نے آ کے اس کو ختم کیا۔ اس نے فارسی میں کتاب لکھی، لکھنے والے کا نام تھا عبد الرحمن چشتی، عبد الرحمن چشتی، اور کتاب کا نام ہے مرآت الاسرار، اور اس کے مقدمے میں اس نے لکھا ہے کہ یہ کتاب میں حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری کے باطنی اشارے پر لکھ رہا، یعنی اتنا پکا صوفی تھا چشتی۔ مرآت الاسرار اس کا اردو ترجمہ الفیصل لاہور نے شائع کیا ہے، مبسوط کتاب، آج بھی جائیں تو مل جائے گی آپ۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اہل وصول کے دو گروپ بن گئے مسلمانوں کے اندر۔ ایک گروہ وہ تھا جو کتاب اور حدیث سے، قرآن اور حدیث سے کام لیتا تھا، اس کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور اس ایک گروہ وہ تھا جو رائے اور قیاس سے کام لیتا تھا، اس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا۔ اور یہ بات اس نے پہلی بار نہیں لکھی، اس نے دو حوالے دیے، رکن الدولہ، سمان الدولہ جو جہانگیر کے دور کا تھا اور جہانگیر بادشاہ کے مصاحب میں سے تھا، اس نے دو کتابیں لکھی، ایک جواہر التفسیر، تفسیر کی کتاب، اور ایک اس نے کتاب لکھی العروۃ الوثقی۔ جواہر التفسیر کے اندر مالک یوم الدین کی تفسیر کا یہ حوالہ دیا، اور العروۃ الوثقی کا یہی حوالہ دیا کہ جو قرآن اور حدیث سے کام لیتے تھے ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، جو رائے اور قیاس سے کام لیتے تھے ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا۔ اور اس سے پہلے یہی بات علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی تاریخ کے مقدمہ خلدون کے اندر، مقدمہ ابن خلدون کے اندر لکھی۔ یہی بات علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر لکھی۔ یہی بات امام ابن حزم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفصل فی الملل والنحل کے اندر لکھی کہ مسلمان جو جب فتوحات پڑی تو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے فتوے لینے شروع کر دیے، تو دو قسم کے مفتی تھے جو سامنے آئے۔ ایک وہ تھے جو قرآن اور حدیث کو بنیاد بناتے تھے، ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا، اور ان کا مرکز حجاز مقدس مکہ اور مدینہ تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جس کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا تھا، اور اس کا مرکز عراق، کوفہ اور بغداد تھا۔ حضرات، اسی بر صغیر کے اندر اس وقت جتنے مکاتب فکر ہیں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، جہاں جہاں باقاعدہ حدیث پڑھائی جاتی ہے یا برائے نام حدیث کا دورہ کروایا جاتا ہے، ان سب کی سند کا سلسلہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، جن کو حجت الہند کہا جاتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اس کی 7واں باب، اس کا 7واں باب اس موضوع پر ہے، الفرق بین اہل الحدیث و اہل الرائے، کہ اہل حدیث اور اہل الرائے والقیاس کے درمیان فرق ہے۔ دو مکتب فکر ہیں مسلمانوں کے اندر بنیادی، ایک جو قرآن اور حدیث سے کام لیتے ہیں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور ایک جو اہل الرائے والقیاس ہیں، رائے اور قیاس سے کام لیتے ہیں، ان کو اہل الرائے والقیاس کہا جاتا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، آگرہ شہر جہاں سے اردو کا آغاز ہوا، اکبر آباد اس کو کہا جاتا تھا، مغلوں کا دارالحکومت، اس کا ایک ریلوے اسٹیشن ہے راجہ منڈی، اس کے 1 نمبر پلیٹ فارم کے ساتھ ایک پرانی مسجد ہے،
جس کے اندر باقاعدہ بنیاد کا پتھر لگا ہوا ہے فارسی کے اندر کہ یہ مسجد اورنگزیب عالمگیر کے دور کے اندر 1083 ہجری کے اندر بنی تھی، اہل حدیث کی مسجد، یعنی 1671 عیسوی کے اندر۔ میں نے وہ رپورٹ دیکھی تو میرا ذاتی طور پر سر اس لیے فخر سے بلند ہوا کہ مسجد چینیا والی، لاہور کی مسجد چینیا والی، جہاں حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ ساری زندگی خطبہ دیتے رہے، اور ان سے پہلے سید داؤد غزنوی، ان سے پہلے سید عبدالواحد غزنوی، ان سے پہلے مولانا محمد حسین بٹالوی، امام عبدالجبار غزنوی۔ جانتے ہیں وہ کب کی بنی ہوئی ہے؟ لاہور کی جو بادشاہی مسجد ہے نا، جو اورنگزیب عالمگیر نے بنائی، اس سے 5 سال پہلے بنی تھی، 1080 ہجری کے اندر، 1668 عیسوی کے اندر۔ اور ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، آج ہر ایک کے ہاتھ کے اندر موبائل ہے، ہر ایک کے پاس موبائل۔ میں دعوت فکر دینے لگا، آپ گوگل میں سرچ کریں مسجد چرامان، مسجد چرامان انڈیا کے صوبہ کیرالا کے اندر مالابار کے علاقے کے اندر ایک مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم، جو محسن پاکستان ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا 14 نومبر 2009 کو، جو روزنامہ جنگ کے اندر شائع ہوا۔ اس مضمون کے اندر انہوں نے اس مسجد کا ذکر کیا تھا، تذکرہ کیا تھا، اور اس میں ایک جگہ پر جا کر لکھا کہ یہ مسجد کن کے زیر انتظام ہے۔ اخبار والوں نے اس کو تبدیل کر کے لکھا کہ یہ مسجد راسخ العقیدہ مسلمانوں کے زیر انتظام ہے۔ لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، اور اگر ہو سکے تو دیکھیں وہ مسجد کب بنی۔ اس پہ سنگ بنیاد ہے کہ یہ مسجد 628 عیسوی کے اندر بنی ہے، جبکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 632 عیسوی کے اندر، یعنی پیارے رسول کی وفات سے 4 سال پہلے مالابار کے اس علاقے کے اندر، جسے مسجد چرامان کہا جاتا ہے، آپ کی وفات سے 4 سال پہلے بنی، اور وہ مسجد اہل حدیث مسجد۔ ہم مسلم ہیں، مسلم ہے، مسلم، ہمارا نام اللہ رب العزت نے مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا ہے۔ اہل حدیث ہمارا وصفی نام ہے، صفتی نام، اور اسی وجہ سے ہوا، یہ معروف اس لیے ہوا کہ کچھ لوگ رائے اور قیاس سے کام لینے لگے، تو ان کے مد مقابل جو قرآن اور حدیث سے کام لیتے تھے ان کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی نہیں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر تابعی تھے، جنہوں نے 500 کے قریب صحابہ کرام کی زیارت کی اور ملاقات کی اور ان سے دین سیکھا۔ ان کے بارے میں تذکرۃ الحفاظ میں ہے، انہوں نے کہا لو استقبلتو مستدبرتو ما حدثت الا بما علیہ اجمع علیہ اہل الحدیث، کہ جن باتوں کا مجھے بعد میں پتا چلا، اگر پہلے پتا چلتا میں کبھی کوئی ایسی حدیث بیان نہ کرتا جس پر اہل حدیث کا اجماع نہ۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایک تابعی کسی حدیث کی تصدیق کے لیے کن کے پاس جائے؟ لازماً صحابہ کرام کے پاس جائے۔ تو اس نے جو یہ کہا کہ میں اہل حدیث کا اجماع، تو اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ علامہ خطیب بغدادی نے ایک کتاب لکھی مختصر سی، شرف اصحاب الحدیث، اور وہ کتاب شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 3 جلد کے اندر صحت کے ساتھ اس کی عبارت نقل کی۔ اس میں ایک روایت ہے،
کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طلاب حدیث کو دیکھتے، حدیث کے طالب علموں کو دیکھتے، تو ان کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے انکم خلوفنا واہل الحدیث بعدنا، تم ہمارے خلیفہ ہو اور ہمارے بعد کے اہل حدیث۔ اہل حدیث کا لقب کوئی ایسا ویسا لقب نہیں ہے، یہ کائنات کے مقدس ترین گروہ کا لقب ہے۔ کون سا مقدس ترین گروہ؟ حضرات محدثین کا گروہ، وہ محدثین جو اس کائنات کے اندر سونے نبی کے علم کو دنیا کے کنارے کنارے تک پہنچانے کے لیے محنت کرتے رہے اور محنت کر رہے ہیں۔ یہ اعزاز، یہ لقب ایسا نہیں کہ جس کو اختیار کرتے ہوئے بندہ نکو بن جائے۔ سینہ تان کر کہنا چاہیے کہ ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیثوں کے خدام۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے، دیوبندی مکتب کر۔ ان کی ایک کتاب ہے ملفوظات طیبات، اس کے صفحہ 50 پر لکھتے ہیں میں قادری حنفی ہوں، لیکن میری مسجد میں 40 سال سے، مولانا احمد علی لاہوری کہتے ہیں ملفوظات طیبات کے صفحہ 50 پر کہ 40 سال سے اہل حدیث میری مسجد میں آ رہے اور میں ان کو حق پر سمجھتا ہوں۔ مولانا احمد علی لاہوری نے ساری زندگی خود عید کی امامت نہیں کروائی، ساری زندگی غزنوی علماء کے پیچھے عید کی نماز پڑھتے رہے، مولانا داؤد غزنوی، مولانا عبدالواحد غزنوی کے پیچھے۔ بلکہ ایک دن گئے رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت، دیکھا ایک نوجوان نماز ادا کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے۔ جب وہ تہجد سے فارغ ہوا نا نوجوان، تو کہنے لگے بیٹا شادی کرواؤ گے؟ کہنے لگے ہاں کروائیں۔ اپنی بیٹی اس نوجوان کے نکاح میں دے۔ بات سننے کی ہے، مولانا نے اپنی بیٹی اس نوجوان کے نکاح میں دے دی۔ جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھا؟ بہت بڑے اہل حدیث عالم مولانا عبد المجید سودنوی رحمت اللہ علیہ۔ ایک روز بیٹی آئی، کہنے لگی بابا ابا میرے میاں کہتے ہیں رفع العیدین کیا کرو۔ کہنے لگے بیٹا کر لیا کرو، دورہ ثواب ملے گا، ایک خامد کی اطاعت کا ثواب ملے گا، ایک رسول پاک کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ حضرات بہت زیادہ حوالے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث اس کو کہا جاتا ہے جو اس کائنات میں سب سے بڑھ کر مدینے والے کو جانتا ہے، جس کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو رب کعبہ کی قسم اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں۔ سب کا احترام کرو، سب کو تکریم دو، لیکن دین وہ ہے جس پر مدینے والے کی مہر لگی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ أَجْمَعِينَ۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا میں نے اس کا خیال رکھا۔